ایک تو ندامت کا احساس بہت ضروری ہے، جرم کا احساس جرم کا نہیں ہوگا تو پھر تو آپ جرم کرتے رہیں گے۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ آج کل ہر ادارے میں ہر جگہ رشوت کا دورہ ہے، اس کو ہم جرم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ادھر رشوت لیتے ہیں، ادھر نماز کے لیے ڈپارٹمنٹ کی جو مسجد ہوتی ہے اس میں نماز کے لیے بھی حاضر ہو جاتے ہیں۔ ایک خیال ہے بس اسی کی بنیاد پہ سارے ادارے چل رہے ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ یعنی جرم کا احساس، کیونکہ اس کے بغیر تو دیکھیں ایک مریض ہے، اندرونی مرض ہے، آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے، پوشیدہ مرض ہے جو بھی ہے، تو پھر آپ اس کا علاج تو نہیں کروائیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ توبہ کیوں اور کیسے۔ تو دیکھیں بہت اہم بات ہے، باتیں ساری بہت سمجھنے والی ہیں۔ کیوں توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی منزل اللہ کو بنائیں اور اللہ کی طرف رخ کریں، رخ اللہ کی طرف کر لیں۔ مقصود دنیا کو نہ بنائیں بلکہ آخرت کو بنا لیں۔ دنیا کو مقصد بنانا جرم ہے، اور اس کے اب مقصود جو ہے وہ اللہ ہے اور ترجیح جو ہے وہ آخرت ہے۔ توبہ کا مطلب یعنی یہ وہ بھی ہے، توبہ کا مطلب رجوع کرنا۔ التائب یہ ایک ہی وہ ہے، من تابا و آمنا، جس نے رجوع کیا اللہ کی طرف، جو پھر گیا۔ تو رخ تو ہمیں نظر تو آ رہی ہے دنیا، بظاہر دنیا ہی نظر آ رہی ہے ہمیں، اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، قرآن یا نبی کی باتیں ہیں، حدیث، ہمیں اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا مومنوں کے لیے وقت نہیں آئے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے، اور اللہ کی یاد وما نزل من الحق، اور جو میں نے حق سے نازل کیا ہے، یعنی ہدایت کے مطابق زندگی گزارے، کیا وہ وقت نہیں آئے؟ تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے انتظار میں ہے کہ یہ کب میری طرف رجوع کرتا ہے اور برائی سے توبہ کر لیتا ہے، گناہ چھوڑ دیتا ہے اور میری طرف رجوع کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں حکم بھی دے رہا ہے، ہر پیغمبر جو ہے، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، کہ تم توبہ کرو، استغفار کرو، پھر اس کی طرف رجوع کر لو، اس کی طرف رخ پھیر لو۔ توبہ، استغفار اور رجوع، جو جیسا کہ میں نے ابھی بتایا نا، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، دنیا سے توجہ ہٹا کر، ایک تو ندامت کا احساس بہت ضروری ہے، جرم کا احساس جرم کا نہیں ہوگا تو پھر تو آپ جرم کرتے رہیں گے۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ آج کل ہر ادارے میں ہر جگہ رشوت کا دورہ ہے، اس کو ہم جرم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ادھر رشوت لیتے ہیں، ادھر نماز کے لیے ڈپارٹمنٹ کی جو مسجد ہوتی ہے اس میں نماز کے لیے بھی حاضر ہو جاتے ہیں۔ ایک خیال ہے بس اسی کی بنیاد پہ سارے ادارے چل رہے ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ یعنی جرم کا احساس، کیونکہ اس کے بغیر تو دیکھیں ایک مریض ہے، اندرونی مرض ہے، آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے، پوشیدہ مرض ہے جو بھی ہے، تو پھر آپ اس کا علاج تو نہیں کروائیں گے۔ بہت سے ہمارے پوشیدہ مطلب کینسر ہو گیا مثال کے طور پہ، اس کی کوئی علامات تو نہیں ہوتی، وہ بس ایک چیز بڑھتی رہتی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں، کوئی نہ سر درد ہوتا ہے نہ بخار ہوتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ بہت بڑا رسولی بن جاتی ہے جو بھی ہے۔ تو جرم کا احساس ہونا چاہیے۔ اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمیں اس سے رابطہ انتہائی ضروری ہے۔ جیسے کہ
5 سال کا بچہ یا 4 سال کا بچہ آپ اس کو باہر نہیں چھوڑ سکتے، یا وہ خود بھاگے گا نہیں گھر سے. وہ تو الگ بات ہے کہ نادانی میں اگر کوئی راستہ بھول جائے وہ تو، لیکن یہ ہے کہ والدین کے ساتھ بچے کا رابطہ بہت زیادہ ضروری ہے. والد اس کا خیال رکھے گا اور والدین اس کا خیال رکھیں گے. اسی طرح ہمارا رب ہے، وہ ہمارا رب ہے حقیقی، وہ ہمارا خیال رکھنے والا ہے، ہر چیز کا ہماری ذمہ دار ہے وہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم سے رزق نہیں مانگتا، میں تمہیں رزق دیتا ہوں. لا نسألک رزقا نحن نرزقک، میں رزق دیتا ہوں. تو اسباب وغیرہ بارے، تو ایک تو جرم کا احساس ہے، ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. دنیا میں آ کے دنیا ہماری منزل ہے نہیں، کیونکہ موت کے وقت ہر چیز دوسرے کے نام چڑھ جائے گی. اور پھر اکثر جھگڑے بھی ہوتے ہیں بہن بھائیوں میں، وہ ہے یہ میرا ہے وہ میرا ہے، اور مقدمات تک بات چلی جاتی ہے. بڑا بھائی جو ہے وہ تو کہتے ہیں نہیں جی یہ کارخانہ میرا ہے تم زمین لے لو، یا یہ بہرحال اس کو چھوڑ دیں. جرم کا احساس اور پھر اپنی طرف اپنے اوپر یقین اور اپنے مقصد پر یقین، اور پھر رجوع اللہ. مختصر میں باتیں کر رہا ہوں، رجوع اللہ، اللہ کی طرف، کہ میں اللہ کا ہوں اور اللہ کے لیے زندگی گزاروں گا. یہ دو باتیں. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر دیا. میں اللہ کا ہوں، یہ تو ہم کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ کہتے ہیں، ہمیں تو یقین نہیں ہے. تو بہرحال دیکھیں اس میں یہ ہے کہ آپ اللہ کے ہیں اور آپ کو اللہ کا بننا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنی ہے اور اللہ کا ہونا ہے. اور پھر اسلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں، اپنی ول، اپنی خواہشات اور تمام زندگی کو اللہ کے سپرد کر دیں. یہ اسلام ہے. اسلم تسلم، سر جھکا دو اللہ کے ہو جاؤ. وہ بلا من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، یعنی سر جھکا دیا. ہماری گردن میں تو سریا ہے. ہر شخص کہتا ہے میں سمجھدار ہوں، مجھے مت چھیڑو، مجھے مت سمجھاؤ. یعنی ہم زبان سے تو نہیں کہتے، یعنی ہم سننا ہی نہیں چاہتے، جو بات ہے وہ ہم سننا ہی نہیں چاہتے. اور ہماری ترجیح تو دنیا ہے. تو پھر آپ کو ان باتوں میں دلچسپی، ہمیں قرآن میں اور اس کو سننے میں دلچسپی نہیں ہے. ہاں شاید آپ قرات کرتے ہوں، حافظ ہوں یا رٹا ہو، جو بھی ہے اس کو چھوڑ دیں. تو توبہ ایک تو رجوع اللہ کا نام ہے کہ آپ غلطی کا احساس کریں اور پھر ایک اللہ کے نبی کے وارث کو تلاش کریں، ایک جو اللہ والا ہے اس کو ڈھونڈیں. یعنی یہ میں بات کے مراحل بتا رہا ہوں، اس کو ڈھونڈیں اور پھر اس سے کہیں کہ بھئی مجھے بتاؤ کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. آج کا میرا موضوع بھی یہی ہے کہ توبہ کیوں اور کیسے. کیوں کا تو میں نے بتا دیا کہ دنیا کی طرف آپ نے رخ کر لیا تو آپ کا بیڑا غرق ہو گیا. جس نے اللہ کو منزل بنا لیا اس کا بیڑا پار ہو گیا، جس نے دنیا کو منزل بنا لیا اس کا بیڑا غرق ہو گیا. اب یہ تو ہم نے ارادہ کیا بھائی کہ اللہ سے تو ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. اللہ جانے، اس کی کائنات جانے، اس کی مخلوق، ہم نے تو بس یہی دنیا ہے، یہی میں ہوں، یہ بیوی بچے اور شوہر، یہ گھر اور یہ ساری. آپ دیکھ لیں ہمارے دماغ میں دنیا کی گندگی بھری ہوئی ہے، اس میں اللہ کا خیال نہیں آتا. اب اس کے لیے تو ایک اہتمام کی ضرورت ہے کہ آپ پاک ہو جائیں. طاہرہم، کہ آپ پاک ہو جائیں. ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغ میں گندگی ہے دنیا کی. آپ دیکھ لیں آپ کے تمام خیال، تمام دنیا کی نجاست ہے اس میں. بہرحال توبہ بہت زیادہ ضروری ہے. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کو احساس ہو جرم کا، کہ اللہ سے کٹ کر جینا حرام ہے، اللہ سے جڑنا چاہیے، اللہ کا ہونا چاہیے. تو اس کے لیے پھر ایک میں نے جیسے کہا کہ امام وقت کی آپ کو ضرورت ہے، تو اس کو آپ ڈھونڈیں.
اور اس کی صحبت اختیار کریں، کیونکہ اس کی صحبت آپ یعنی ظاہر ہے کہ صحبت کا تو اثر ہوتا ہے، وہ شخص صاحب یقین ہوگا اور آپ اس کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ کو یقین حاصل ہوگا۔ وہ بہرحال باقی تو تفصیلات ہیں۔ تو ایک امام وقت کو ڈھونڈیں اور اس کے ساتھ رہیں، اس کے ہو جائیں اور اس کی نگرانی میں زندگی اور بندگی کا آغاز کریں۔ یہ توبہ ہے۔ اور پھر اس توبہ کا اثر کیا ہے وہ میں آپ کو اگلی نشست میں بتاتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم